اپنے آپ کو امتحان کے لیے تیار کر۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت یوشع بن سراح کی کتاب، اس کا دوسرا باب، پہلی تا 11ویں آیت مقدسہ۔ بیٹا، اگر تو خدا کی خدمت کے لیے آیا تو صداقت اور خوف پر قائم رہ، اور اپنے آپ کو امتحان کے واسطے تیار کر۔ اپنے دل کو قبضے میں رکھ اور برداشت کر، اپنے کان کو مائل کر اور عقل کی باتیں قبول کر، اور تکلیفوں کے وقت بھاگ نہ جا۔ صبر کے ساتھ خدا کا انتظار کر، اس کے ساتھ چپٹا رہ اور الگ نہ ہو۔ اس طرح تیرے انجام میں زندگی بڑھ جائے گی۔ جو کچھ تجھ پر آ پڑے اس کو قبول کر، اور اپنی ذلت کے حادثوں میں صبر کر، کیونکہ سونا آگ میں آزمایا جاتا ہے، اور انسانوں میں پسندیدہ لوگ فروتنی کی بھٹی میں آزمائے جاتے ہیں۔ تو اس پر ایمان رکھ تو وہ تیری مدد کرے گا۔ اپنی راہوں کو قائم کر اور اس پر بھروسہ رکھ۔ اے خدا سے ڈرنے والوں، اس کی رحمت کا انتظار کرو اور اس سے الگ نہ ہو تاکہ تم گر نہ جاؤ۔ اے خدا سے ڈرنے والوں، اس پر ایمان رکھو تو تمہارا اجر ضائع نہ ہوگا۔ اے خدا سے ڈرنے والوں، اچھی چیزوں اور ابدی آرام اور رحمت کے امیدوار رہو۔ قدیم پشتوں کو دیکھو اور غور کرو، کیا کبھی کسی نے خدا پر توکل کیا اور شرمندہ ہوا؟ یا اس کے خوف میں کون قائم رہا اور پریشان ہوا؟ یا کس نے اس کو پکارا اور اسے چھوڑ دیا گیا؟ کیونکہ خداوند مہربان اور رحیم ہے، وہ گناہوں کو معاف کرتا اور مصیبت کے دن میں رہائی بخشتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 37 جماعتی جواب: اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے، اس پر توکل کر تو وہی کارسازی کرے گا۔ اگر تو خداوند پر بھروسہ رکھے اور نیکی کرے تو ملک میں آباد اور باامن رہے گا۔ اگر تو خداوند میں مسرور رہے تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ جماعتی جواب: اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے، اس پر توکل کر تو وہی کارسازی کرے گا۔ خداوند کامل دلوں کی زندگی کی حفاظت کرتا ہے، ان کی میراث ابد تک باقی رہے گی۔ وہ آفت کے وقت شرمندہ نہ ہوں گے، اور کال کے دنوں میں ان کی خوراک کم نہ ہوگی۔ جماعتی جواب: اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے، اس پر توکل کر تو وہی کارسازی کرے گا۔ اگر تو بدی سے دور رہے اور نیکی کرے تو تو ابد تک آباد رہے گا، کیونکہ خداوند صداقت کو پسند کرتا ہے اور اپنے مقدسوں کا ترک نہیں کرتا۔ جماعتی جواب: اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے، اس پر توکل کر تو وہی کارسازی کرے گا۔ صادقوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے، وہ تنگی کے وقت ان کی جائے پناہ ہے۔ خداوند ان کی مدد کرتا اور ان کو چھڑاتا ہے، وہ ان کو بچاتا ہے اس لیے کہ وہ اس کی پناہ لیتے ہیں۔ جماعتی جواب: اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے، اس پر توکل کر تو وہی کارسازی کرے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 9واں باب 30ویں سے 37ویں آیت۔ ابن انسان آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا، اگر کوئی اول ہونا چاہے تو سب میں آخر ہو۔ اس وقت یسوع اور اس کے شاگرد روانہ ہو کر جلیل میں سے گزرے، اور وہ نہ چاہتا تھا کہ کوئی جانے، کیونکہ وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا اور ان سے کہتا تھا کہ ابن انسان آدمیوں کے ہاتھ حوالے کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے، اور قتل ہونے کے بعد تیسرے دن وہ جی اٹھے گا۔ لیکن وہ اس بات کو نہ سمجھتے تھے تو بھی پوچھنے کی جرت نہ کرتے تھے۔ پھر وہ کفرنہوم میں آئے، اور جب وہ گھر میں تھا تو اس نے ان سے پوچھا، تم راہ میں آپس میں کیا بحث کرتے تھے؟ مگر وہ چپ رہے، کیونکہ انہوں نے راہ میں ایک دوسرے سے یہ بحث کی تھی کہ بڑا کون ہے۔ اور اس نے بیٹھ کر ان 12 کو بلایا اور ان سے کہا، اگر کوئی اول ہونا چاہے تو وہ سب میں آخر ہو اور سب کا خادم بنے۔ اور ایک چھوٹے بچے کو لے کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا
اور اسے گود میں لے کر ان سے کہا، جو کوئی میرے نام پر ایسے بچوں میں سے ایک کو قبول کرے مجھے قبول کرتا ہے، اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے مجھے نہیں بلکہ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے قبول کرتا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔